اچھا جاوید صاحب، یہ جو آپ نے فلسفے کی 3 روایت کا ذکر کیا نا، کہ آئیڈیلزم اور مادیت میٹریلزم، اور تیسرا آپ نے ریشنلزم کی بات کی، تو ہمارے ذہن میں تھوڑی سی تصویر یوں تھی کہ یعنی جو میٹریلزم اور آئیڈیلزم دونوں ہی ریشنلزم پہ بنیاد ہے اس کی، ایسا نہیں ہے؟ نہیں، ریشنلزم جو ہے نا وہ جیسے عقل کا شہودی اسکول ہے. یعنی ریشنلائز کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی لاجک بتا دو. تو ریشنلزم جو ہے وہ آئیڈیلزم سے بھی مختلف ہے اور مٹیریلزم سے بھی مختلف ہے. مطلب ریشنلسٹ جیسے یہ تھا، وہ جو ارسطو ہے، جیسے ہیوم ہے، جیسے اس طرح کے بہت سارے، یا کانٹ ایک مخصوص معنی میں ریشنلسٹ ہے، آئیڈیلسٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ریزننگ کر کے دکھاؤ. کانٹ سے دونوں روایت نہیں نکلتی جاوید صاحب؟ کانٹ سے جرمنی کے اندر جو یعنی عقلیت کی بھی اور یہ جو مادیت، وہ تو دونوں ان کو اپنا امام نہیں مانتے، یعنی امام اس معنی میں کہ انہی سے ہی دونوں اپنے سارے دلائل لیتے ہیں. مادیت اس کا موضوع نہیں ہے، وہ کازمالوجی پہ کلام نہیں کرتا. مادیت میں کائنات پہ کلام ہوتا ہے، یعنی آبجیکٹیو. صرف مادیت میں سبجیکٹیو مباحث نہیں ہوتے. نہیں، مادیت سے جیسے جو یہ مراد ہے نا کہ ہم کائنات سے متعلق، انسان سے متعلق اور جو کچھ ہے وہ سچائی اسی مادے کائنات کے اندر ہی ہے، اس کے لیے ہمیں غیر مادی کائنات میٹا فزکس میں نہیں جاننا. یہ مادیت یہاں پہ مکمل ہوئی ہے. صحیح. کانٹ تک اپنے مراحل میں یہ مکمل نہیں ہوئی تھی، یہ مکمل ہوئی ہے کارل مارکس پر. جی. تو اس نے کہہ دیا کہ آپ کی شعور بھی مادی ہے. جی. یہ پہلی مرتبہ کارل مارکس نے کہا ہے نا کہ شعور بھی مادہ ہے. تو وہ نہیں، ہم تو کیونکہ ایک سیکوینس میں بات کر رہے ہیں نا، ایک مرحلہ آئے گا ہماری گفتگو میں کہ ہم لمحے موجود میں بات کریں گے کہ اس وقت فلسفہ کیا ہے اور اس وقت مذہبی تعقل کہاں ہے. ٹھیک، وہ ہم بعد میں کریں گے. ابھی تو ہم جیسے اصولی پس منظر سا ایک دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں جو ہوں، اگر مجھ سے کہا جائے تو عقل ارادے کے تابع ہے. آپ نہ پیچیدہ بات کریں کہ بھائی وہ نیٹ آئیڈیاز، اور ظاہر ہو کہے گا ہمیں ثابت کرو، کہاں ثابت کریں. تو سیدھی بات یہ ہے کہ عقل چیزوں کا تصور باندھنے یا اپنے حاصلات کو تصدیق فراہم کرنے والی واحد قوت ہے ہمارے پاس. یہ عقل ہے، وہ صحیح غلط کا بھی فیصلہ کرے گی. تو لیکن یہ عقل خود مختار نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. یہ عقل صاحب عقل کے ارادے اور اصحاب عقل کے معتقدات کے تابع ہے. یعنی اجتماعی شکل میں وہ اس معاشرے میں موجود معتقدات کو صرف کرے گی، اور انفرادی سطح پر میں جیسا چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، عقل اس کو، میری اس خواہش کو پوری کر دے گی. یہ عقل کی ٹوٹل ورکنگ ہے. اور یہ ہم لوگوں نے فلسفیوں کے اس میں آ کر اس کو بہت زیادہ ایبسٹریکشن میں جو ڈالا ہے نا، مذہبی تعقل، تو وہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے.